کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ سبق شادی کے بعد سکھاتی ہے جو کاش کوئی ہمیں شادی سے پہلے ہی سمجھا دیتا۔ شادی سے پہلے ہمیں لگتا ہے کہ شادی کے بعد زندگی بہت خوبصورت ہوگی، ایک اپنا گھر ہوگا، ایک اپنا ساتھی ہوگا، ہنسی مذاق محبت ہوگی اور سب کچھ ہماری سوچ کے مطابق ہوگا۔ لیکن شادی صرف ہنسی مذاق محبت کا نام تو نہیں ہے۔ شادی دو مختلف انسانوں، دو مختلف فیملیز، دو مختلف عادتوں اور کبھی کبھی دو بالکل مختلف سوچوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے کچھ ایسی باتیں سمجھ آئیں جن کا مجھے پہلے سے اندازہ نہیں تھا۔ جیسے شادی کے بعد سب سے پہلی بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب زندگی صرف اپنی مرضی سے نہیں گزرتی۔ آپ کو دوسرے انسان کی پسند، ناپسند، عادتوں اور فیلنگز کو بھی سمجھنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری پرسنالٹی ہی بدل دیں۔ اور دوسری بات جو مجھے شاید بہت دیر سے سمجھ آئی، کبھی کوئی ایسی بات کوئی کہہ دیتا ہے جو ہمیں بری لگتی ہے اور دل کرتا ہے کہ ہم فوراً اس کا جواب دیں، لیکن ہر بات کا جواب دینا سکون بھی نہیں دیتا۔ کچھ باتوں کو اگنور بھی کرنا پڑتا ہے، کچھ باتوں پر خاموش رہنا پڑتا ہے، اور صحیح وقت پر صحیح طریقے سے بات کرنا زیادہ سمجھداری کی بات ہے۔ کچھ باتوں کو اگنور کرنا، کچھ باتوں پہ خاموش رہنا، صحیح وقت پر طریقے سے بات کرنا زیادہ سمجھداری ہے۔ خاموشی کوئی کمزوری نہیں ہے، کبھی کبھی میچیورٹی ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں ہر انسان کی اپنی پرسنالٹی، اپنی ایکسپیکٹیشنز اور اپنی ہیبٹس ہوتی ہیں۔ آپ ہر کسی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتی، اس لیے سب سے ضروری چیزیں ہیں رسپیکٹ اور پیشنس اور باؤنڈریز۔ لوگوں کی عزت کریں لیکن اپنی عزت بھی ضرور کریں۔ ہر کام پرفیکٹ کرنے کی کوشش میں خود کو ایگزاسٹڈ نہ کریں۔ اور چوتھی بات جو مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی کہ ہر بات کو اپنے دل پہ نہیں لینا چاہیے۔ شادی کے بعد آپ کو ڈیفرنٹ اوپینین سننے پڑ سکتے ہیں، ہر کسی کی رائے الگ ہوتی ہے۔ کبھی آپ کے کھانے پہ کمنٹ ہوگا، کبھی گھر کے کام پر، کبھی آپ کے طریقے پر۔ آپ ہر بات کو دل پہ لے لیں گی نا تو آپ خود ہی تھک جائیں گی۔ ہر کمنٹ آپ کی ویلیو ڈیفائن نہیں کرتا، آپ کی ورتھ کسی ایک جملے سے کم نہیں ہو جاتی۔ ایک کامیاب اور مضبوط شادی صرف محبت سے نہیں بنتی، اس میں کمیونیکیشن بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو ہرٹ کر رہی ہے تو اندر ہی اندر ناراض رہنے کے بجائے صحیح موقع پہ صحیح وقت پر اپنے ہسبینڈ سے کاملی بات کریں۔ الزام لگانے کے بجائے اپنی فیلنگز ایکسپلین کریں۔ تم ہمیشہ ایسے کرتے ہو کہنے کے بجائے مجھے اس سچویشن میں ایسا فیل ہوا، ایسے کر کے بات کریں۔ یہ چھوٹا سا چینج آپ کے رشتے میں بہت بڑا فرق لا سکتا ہے، خاص طور پہ جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہو۔ اور ایک اور چیز، ہسبینڈ وائف کے درمیان چھوٹی چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگز آ سکتی ہیں، لیکن ہر چھوٹی بات فیملی ممبرز یا دوستوں تک یا سوشل میڈیا تک پہنچانا پرابلم کو اور زیادہ بڑا کر سکتا ہے۔ اپنے ریلیشن شپ کی پرائیویسی کی حفاظت کریں، ہر کسی کو اپنے گھر کی بات بتانا ضروری نہیں۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو میں نے اپنی شادی شدہ زندگی سے سیکھی وہ یہ کہ میں انسان ہوں، کوئی مشین نہیں۔ ایک گھر دو لوگوں کی پارٹنرشپ سے چلتا ہے۔ عورت بہت کچھ مینیج کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر وقت پرفیکٹ رہے۔ اگر میں تھک گئی ہوں تو میں ریسٹ کروں گی، اگر مجھے ہیلپ چاہیے تو میں ہیلپ مانگوں گی، اور اگر کوئی کام ایک دن میں نہیں ہو سکے گا تو میں خود کو برا بھلا نہیں کہوں گی۔ ایک اور بات جو شادی کے بعد بہت ہی جلدی سمجھ آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہے جتنا اچھا کریں پھر بھی کسی نہ کسی کو آپ سے کمپلین ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر وقت یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اچھا انسان بنیں، سب کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، لیکن ہر انسان کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ شادی کے بعد سب سے بڑی غلطی جو ہم اکثر کرتے ہیں وہ ہے اپنی شادی کو دوسروں کی شادی سے کمپیئر کرنا۔ سوشل میڈیا کھولیں تو کسی کا ہسبینڈ فلاورز دے رہا ہے، کوئی کپل ڈنر پر ہوتا ہے، کوئی ویکیشن پہ جا رہا ہوتا ہے، کسی کو کوئی مہنگے مہنگے تحائف مل رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اپنی زندگی دیکھ کر سوچنے لگتے ہیں کہ میری شادی ایسی کیوں نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں کسی کی پوری زندگی نہیں دکھتی، صرف کچھ مومنٹس نظر آتے ہیں وہ جو ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس کپل کو دیکھ کر آپ اپنی میرج کو بورنگ سمجھ رہی ہیں وہ پھر اپنی زندگی میں ایسے پرابلمس فیس کر رہی ہو جن کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہو۔ ہر ہسبینڈ کا لو ایکسپریس کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی اپنے الفاظ سے آپ کو محبت دیتا ہے، کوئی گھر کے کاموں میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، کوئی مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ہر وقت کمپیئر ہی کرتی رہیں گی تو جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کی ویلیو بھی آپ کو کم لگنے لگے گی۔ اس لیے دوسروں کی شادی کو دیکھ کے اپنے شوہر کو، اپنے گھر کو، اپنی لائف کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی میرج پہ، اپنی شادی پر فوکس کریں، اپنی زندگی پر فوکس کریں۔ آدھی زندگی تو آپ کی ویسے ہی پرسکون ہو جاتی ہے جب آپ اپنے ہسبینڈ کی اچھی کوالٹیز کو نوٹس کرتے ہیں اور اپنے رشتے کی اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا وہاں مل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر گھر کی کہانی الگ ہوتی ہے۔ کسی اور کی لائف کی ہائی لائٹ ریل دیکھ کر آپ اپنی ریئل لائف کو انکمپلیٹ سمجھنا اپنے ساتھ ناانصافی کی بات ہے۔
اور ایک اور چیز، شادی کے بعد ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ گھر بسانے کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات کچھ حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ ہر رشتے میں ایڈجسٹمنٹ اور کمپرومائز ضروری ہوتا ہے، لیکن ہر چیز برداشت کرتے رہنا سمجھداری نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی میاں بیوی کی چھوٹی سی ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے، کبھی کسی کی کوئی اور بری بات لگ جاتی ہے، کبھی گھر کے کام یا فیملی میٹرز میں ڈفرینٹ اوپینین ہونے کی وجہ سے کوئی انبن بھی ہو سکتی ہے۔ ان چیزوں میں بہت پیشنس رکھنا چاہیے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ کے رشتے جو ہیں وہ مضبوط بنے رہیں۔ لیکن اگر آپ کو بار بار کوئی انسلٹ کرے، آپ کی فیلنگز کو ہرٹ کرے، آپ کو کنٹرول کرے یا آپ کی باؤنڈریز کی رسپیکٹ نہ کرے، تو صرف اس ڈر سے سب کچھ سہنا ضروری نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایڈجسٹمنٹ اور سیلف رسپیکٹ میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ہیبٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی عادتوں کو اپنائیں، لیکن ایڈجسٹمنٹ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی عزت، سکون اور پرسنالٹی ہی کھو دیں۔ اگر کوئی بات بار بار آپ کو ہرٹ کر رہی ہے تو پہلے غصے کے بجائے آرام سے کمیونیکیٹ کریں۔ کہیے، مجھے آپ کی یہ بات بری لگی، میں چاہتی ہوں کہ ہم اس مسئلے کو مل کر سالو کریں۔ ہر پرابلم کا سلوشن لڑائی نہیں ہوتا، اس لیے صبر کریں ہمیشہ، لیکن اپنی قیمت بھول کر نہیں۔ رشتے نبھائیں لیکن خود کو کھو کر نہیں۔ اور سب سے بڑی بات، شادی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ کبھی محبت ہوگی، کبھی آرگیومنٹس ہوں گے، کبھی آپ بہت خوش ہوں گی، کبھی ایموشنلی ٹائرڈ ہو جائیں گی، لیکن اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ کبھی ڈس ایگریمنٹ ہی نہ ہو۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے اختلاف تو کریں لیکن ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ شادی دو پرفیکٹ لوگوں کا رشتہ نہیں۔ اور شاید شادی کے بعد زندگی کا سب سے خوبصورت سبق یہی ہے کہ محبت کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، مگر خود کی قدر کرنا کبھی نہ بھولیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شاید آپ بھی ایسی ہی باتیں جانتی ہوں گی جو آپ کا شادی سے پہلے جانتی ہوتی، اور اگر آپ اب بھی شادی سے پہلے ہیں تو یاد رکھیں، شادی صرف ایک نیا رشتہ نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ اسے سمجھداری، محبت اور سیلف رسپیکٹ کے ساتھ جینا، کیونکہ کچھ سبق ہمیں کتابوں سے نہیں ملتے، زندگی ہمیں خود سکھاتی ہے۔ ہر بار چپ رہنا اچھی بیوی ہونے کی نشانی نہیں ہوتی، اور ہر بار جواب دینا بدتمیزی نہیں ہوتی۔ کبھی گھر بچانے کے لیے اپنی ایگو چھوڑنی پڑتی ہے اور کبھی خود کو بچانے کے لیے ایک باؤنڈری لگانی پڑتی ہے۔ لوگ آپ کو کہیں گے تھوڑا اور برداشت کر لو، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ اندر سے کتنا تھک چکی ہیں۔ اس لیے رشتوں کو ضرور نبھائیں، محبت ضرور کریں، کمپرومائز بھی کریں، لیکن اپنی عزت کی قیمت پر نہیں۔ اپنے نئے گھر کو اپنا بنائیں، سب کو اپنا سمجھنے کی کوشش کریں، مگر اس سفر میں خود کو مت کھو دینا، کیونکہ ایک عورت کا سکون بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا اس کا گھر کا سکون۔ اور اگر شادی سے پہلے کوئی مجھے صرف ایک بات بتاتا تو میں چاہتی کہ وہ یہ کہتا کہ اچھی بیوی بننے کی کوشش ضرور کرنا، لیکن سب سے پہلے ایک ایسی عورت بننا جو اپنی قدر جانتی ہو، کیونکہ گھر صرف ایک عورت کی برداشت سے نہیں، دونوں کی محبت، رسپیکٹ اور سمجھداری سے بنتا ہے۔